باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین ماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بشیر المصدد نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلوات وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى دَاعِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ حَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صلوات حضرات سامعین اکرام، قرآن حکیم کی مشہور سورۃ عصر ارشاد خداوندی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے خاص ٹائم عصر کا کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو مومن ہیں، جن کا ایمان کامل ہے، عمل صالح ہے، حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ تمام علماء اسلام اسی بات پر متفق ہیں تو عصر سے مراد وہ ٹائم تھا جب امام عالی مقام نے سجدہ کیا کربلا کی زمین، تو اللہ نے کہا مجھے قسم ہے امام کے سجدے کی، مجھے اس ٹائم کی قسم ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو مومن ہیں، جن کے عمل صالح ہیں، حق اور صبر کی وہ تلقین کرتے ہیں۔ تو عزیزو، آج ہماری عقیدہ اور عمل پر یہ ہماری 7ویں تقریر ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ صحیح رکھو، اللہ کرے ہر قوم کا عقیدہ صحیح ہو، کیونکہ تمام دار و مدار کا، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ عقیدہ پر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، یہ مجلس درسگاہ ہے، یہ مجلس اظہار عقیدت ہے، یہ ہماری مجلس
بڑی یونیورسٹی ہے، کیونکہ اسکول میں کالج میں بچے پڑھتے ہیں، کالج میں بڑے بچے پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں اس سے بڑے بچے پڑھتے ہیں، لیکن یہ واحد یونیورسٹی ہے جس میں ہر مکتب فکر کا انسان، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن، سارے آتے ہیں۔ اور اس مجلس میں، اس یونیورسٹی میں ہر سبجیکٹ پر لیکچر دیا جاتا ہے۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ صرف علی علی کرتے ہیں، نہ، اس مجلس میں ہم انبیاء کی عصمت بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کے کلام کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ہم قرآن کی ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ قرآن سے کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب شیعہ کا بیس قرآن ہے، ہمارے مذہب شیعہ کا بنیاد قرآن ہے، ہمارا عقیدہ اس قرآن پر ہے، لیکن دنیا کرے کہ شیعوں کا اس قرآن پر عقیدہ نہیں۔ آپ سروے کریں، 1400 سال گزر گئے ہیں، ہمارے امام بارگاہوں کو دیکھیں، ہمارے مساجدوں کو دیکھیں، یہ وہی قرآن ہے جو تم پڑھتے ہو۔ ہمارا اس قرآن کے لفظ لفظ پر ایمان ہے، آیت آیت پر ایمان ہے، ہم تو اس قرآن کے نقطے کے قائل ہیں۔ ہم تو کبھی بھی اس قرآن کا انکار نہیں کر سکتے عزیزو، اسی لیے کہ قرآن قصیدہ ہے علی کے شان کا، قرآن قصیدہ ہے علی کے شان کا، کیونکہ ایک ہوتا ہے آیت پر عمل، ایک ہوتا ہے عمل پر آیت۔ مومن آیت پر عمل کرتا ہے، قرآن علی کے عمل پر عمل کرتا ہے۔ یعنی ایک ہوتی ہے آیت پر عمل، ایک ہوتا ہے عمل پر آیت، عمل پر آیت۔ مسلمان وہ ہے جو قرآن کی آیت پر عمل کرے، قرآن وہ ہے جو علی کے عمل پر عمل کرے۔ علی عمل کرے تو قرآن بنے، علی زکوٰۃ دے تو قرآن بنے، علی بستر پر سوئے تو قرآن بنے، علی غریبی کو کھانا کھلائے تو قرآن بنے، علی میدان جہاد کرے، میدان جہاد میں آئے تو قرآن بنے، تلوار آئے تو قرآن بنے، جہاد کرے تو قرآن بنے۔ تو عزیزو یہ غلط الزام ہے، پروپیگنڈا ہے کہ شیعوں کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں، ہمارا اس قرآن کے لفظ لفظ پر ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس قرآن کی تعریف کی کہ یہ میرا کون سا قرآن ہے۔ اور عزیزو یہ واحد قرآن ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے، یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی اللہ نے خود قرآن میں تعریف کی۔ سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن فرقان ہے۔ سورۃ نمل میں اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ